मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। दर्जा चारम मुलाजमीन भर्तियों का अमल को यकीनी बनाने के लिए इंटरव्यूज जारी हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। आज हैं हमारे मेहमान DEO एजुकेशन मानसरा मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाकी इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस प्रोसेस को किस तरीके से साफ शफाफ बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का। 24 अप्रैल को मैंने यहाँ पे चार्ज दिया 2021 24 अप्रैल 2021। अभी हमारे 5 महीने भी आज हो गए हैं, 5 महीने। तो राजा जहांगीर साहब और मेरी पोस्टिंग डिपार्टमेंट ने की। ऑलरेडी इस पे पहले वर्क किया हुआ था। क्लास 4 की अपॉइंटमेंट का हम मेरे से पहले जितने भी DOs हैं, खान मोहम्मद साहब हैं, जाहिद साहब हैं, सारों ने काम किया हुआ है। तो आप जानते हैं हर जगह की असामियाँ खाली हैं लोग, जिसकी वजह से जब मैंने चार्ज किया तो हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते थे ताकि कम से कम वक्त में जो असर हो रहे हैं। मैं आपको ऐसे कई स्कूल्स बता सकता हूँ जहाँ पे हम विजिट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लास 4 भी नहीं है, चौकीदार तक नहीं है। तो बहुत से मसाइल हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन जब हमने देखा तो बहुत से जो डिजर्विंग लोग हैं, मसलन कोटा वाले लोग, डिसेबल है, माइनॉरिटी है, इसी तरह तो उनकी एप्लीकेशंस मिसिंग थी या मिस की गई। तो फिर बामी मशावरत से हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है जो प्रिंसिपल्स और ऑफिस के नुमाइंदों और डायरेक्टर साहब के नुमाइंदे पे मुश्तमिल होती है। तो हमने DSC की मीटिंग कॉल की, सारे केसेस उनके सामने रखे और उनको DSC का ये मैंडेट होता है कि वो जब रिकमेंडेशन दे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है अगर ये समझती है कि रिकमेंडेशन ठीक है तो फिर हमने प्रोसेस जारी रखना। लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस में कोई भी बंदा दूसरे की जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हर एक अपने अपने एक रेपुटेशन की बात होती है, मुलाजमत की बात होती है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं सारे। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि दूसरी बड़ी आम बात, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस एक कार्ड इशू करता है जिसको आप उर्फ आम में कहते हैं बेरोजगारी कार्ड। उसकी मुद्दत जो है वो सिर्फ 6 महीने होती है। तो ये 3 साल से पिछला चला हुआ जो है उस पे हम अमल कर भी नहीं सकते थे कानूनन भी। तो फिर DSC की रिकमेंडेशन पे मैंने इस प्रोसेस को रीस्टार्ट किया और यकम जनवरी से जुलाई से हमने एप्लीकेशनें लेना शुरू की और पूरा महीना 30-31 जुलाई तक एप्लीकेशनें जो हैं वो जमा होती रही। अभी अगस्त का महीना आपको सारों को पता है कि कोरोना की जो लहर है वो शिद्दत अख्तियार कर गई थी। इस वजह से हाई अप्स और हमारे सारों का हम खुद भी अपडेट रहते हैं NCOC के उस जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं। आपको पता है गैदरिंग और इस पे ये वबा ज़्यादा फैल सकती है। तो इस वजह से हमने वेट किया। अभी भी ये वबा मौजूद है लेकिन हमने ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का एहतमाम किया, प्लान बनाया और प्लान इस तरह बनाया कि लोग इकट्ठे न हो एक जगह में। तो हमने 5 सब डिवीजन है, 5 हमारी तहसीलें हैं और उनमें हमने ये इंटरव्यू की डेट रखी। और डेट भी एक नहीं रखी, डेट भी हमने पूरा हफ्ता रखी ताकि SOPs के तहत जो है ये प्रोसेस जो है वो तकमील पा सके। अब आपको ये बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट में जो सोशल मीडिया पे आपने भी पढ़ी होंगी, मैं भी पढ़ता रहता हूँ कि हज़ारों पोस्टें खाली। ऐसी बात नहीं है। जो 30 जून 2021 तक जो पोस्टें खाली थी वो हैं 325। अब इन 325 दरखास्तों इन पोस्टों के अगेंस्ट हम दरखास्तें हमने मांगी और उसमें अभी तक 60 से 60 है तकरीबन, ये 100% कोटे वाले जो यतीम बच्चे जिनके वालिदैन दौरान सर्विस फौत हुए उनकी एप्लीकेशन है। अब उनको हम जब माइनस करेंगे, उनका ऑर्डर करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग पोस्टें हैं वो 180, 185 जो बचती हैं, 280 या 285 बचती हैं, उन पे हमने एज पर रूल्स कोटाज ऑब्जर्व करने हैं। उसमें सबसे पहले 25% कोटा। 25% कोटे के हवाले से आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि रिटायर्ड सन कोटा, एम्प्लॉय सन कोटा है ये। और ये लोगों के जहन में गलतफहमी है कि कोई टीचर रिटायर होगा तो उसके बेटे का भी है कोटा, नहीं। कोई प्रिंसिपल रिटायर होगा, नहीं।
یہ صرف اور صرف کوئی بابو ریٹائر ہوگا تو اس کے بیٹے کے لیے بھی نہیں, یہ صرف اور صرف جو ملازمین درجہ چہارم ہیں ان کے بیٹوں کے لیے کوٹا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ پہ درخواست دے کے چلے جائیں تو ان کو کوٹا مل جائے گا, نہیں, اس کے لیے بھی مزید آگے بات یہ ہے کہ جو اپنی مدت ملازمت 60 سال پوری کر کے ریٹائر ہوگا اس کا کوٹا ہے. تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں. تو 60 سال مدت پوری کرنے کے بعد جو بھی آئے گا ان کا کوٹا ہے 25%. اگر 100 پوسٹ ہے تو 25 بندے. ہماری جو ہے یہ 285 ہے, تو 285 کو آپ کر لیں, 25 25 50 ہو گئے تو 200 میں سے 50 ہو گئے, اور 85 میں آپ 20 مزید کر لیں تو یہ تقریباً ہماری 70 کے قریب. یہ ابھی میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرویو جاری ہیں, کاغذات کی سکروٹنی نہیں ہوئی, تو یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ایکچوئل فگر آپ کے سامنے آ جائے گا. اور دوسری یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی, شفافیت, تو چھپ چھپا کے آرڈر نہیں کریں گے. جو بھی 25% کوٹا ہے وہ باقاعدہ ہم لیٹر جو ہیں وہ کاپی جو ہے CC کرتے ہیں ہائی کورٹ میں, کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں ان سے. تو کورٹ کو ہم ان کو باقاعدہ ایک میرٹ لسٹ جو ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور جو ابھی درخواستیں ہیں ان کے بعد وہ میرٹ لسٹ ویریفائی بھی ہو جائے گی کہ جس بندے نے اپلائی کیا ہے, جس کا والد پہلے ریٹائر ہوئے اس کا میرٹ اوپر ہے, مطلب اس کا نمبر پہلے ہے. فرسٹ کمز فرسٹ سرو کا جو فارمولہ ہے اس پہ ہم چلیں گے. اس میں 25% کا آپ میرے خیال میں ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صرف اور صرف جو 60 سالہ مدت پہ ملازمت پوری کرنے کے بعد جو ملازمین درجہ چہارم وہ صرف جو ہے ان کا کوٹا ہے, اور 25%. اب دوسری بات ہے مینارٹیز کا 5%. 5% جو ہے وہ اقلیتی جو ہمارے بھائی ہیں, جو بچہ جو ہمارا بھائی اپلائی کرے گا اس کا کوٹا مختص ہے 5%. اسی طرح ڈسیبل کا ہے 2%. 2% جو ہے وہ ڈسیبل بھرتی کریں گے. تو یہ میری اپنی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 325 میں سے یہ ہمارے 140 پیچھے بچتا ہے. ٹوٹل 140 ٹوٹل بچتا ہے, جس کو ہم جنرل اپوائنٹمنٹ آرڈر کہتے ہیں یا جس کو ہم اوپن میرٹ کہتے ہیں. تو اسی طرح وہ بھی میں جواب دوں گا آپ کو. اسی طرح لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیا میرٹ ہوتا ہے اور یہ کیا پالیسی ہے, تو وہ بھی وضاحت کر دوں کہ کلاس 4 کی اپائنٹمنٹ کے لیے جو پالیسی اس وقت تک ہے وہ بہت ہی سادہ اور سمپل ہے. اس میں ہے لوکل. لوکل کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں, وہ بھی وضاحت کر دوں. لوکل کا مطلب ہے ڈومیسائل ہولڈر آف ڈسٹرکٹ منسیرا, یونین کونسل نہیں, گاؤں نہیں, پورا ڈسٹرکٹ میں کسی بھی جگہ پہ خالی اسامی پہ ہم بندے کو لگا سکتے ہیں. ہم ناران والے کو لسا نواب میں بھی لگا سکتے ہیں, لسا نواب والے کو ہم جبوڑی میں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ ڈومیسائل, لوکل کا مطلب ہے ڈومیسائل ہولڈر, ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہولڈر. ایبٹ آباد سے یا بٹاگرام سے بندہ نہیں لگ سکتا, اسی ڈسٹرکٹ کا لگے گا. یہ لوکل کی وضاحت. نمبر 2 دوسری پالیسی میں ہے ہیلدی ہونا, صحت مند ہونا. تو ڈسیبل جو ہوگا وہ ڈسیبل کے کوٹے پہ آ سکتا ہے, جنرل کوٹے پہ ہیلدی ہوگا, ڈسیبل نہیں آئے گا. تیسری بات ہے, ٹوٹل تیسری بات ہے ایج لمٹ جو ہے وہ 18 سال سے 40 سال تک ہے. اور بھی انکمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہمیں رولز میں اجازت ہے وہ ہم 2 سال کسی کو ایج ریلیکسیشن دے سکتے. تو یہ ٹوٹل بات ہے. بیچ میں آپ نے جو رکمہ دیا تو وہ بھی لوگوں کو وضاحت ہونی چاہیے. اس میں چھپانے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کوئی چیز بھی چھپتی ہے نہیں ہے. وہ پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ دیواریں بھی باتیں کرتی ہیں, تو آج کل ہم نے بولتی ہوئی دیواریں دیکھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ MPAs کی جو انوالومنٹ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت آپ کہہ سکتے ہیں یا اس طرح. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہے جس طرح کے ایک لوگوں تک جاتی ہے بات. اب مجھے یہ بتائیں, ایک گاؤں میں ایک پوسٹ خالی ہے, اس گاؤں کا 100 اپلیکیشن آتی, تو اس 100 میں سے ڈیزرونگ کو کون سے کرائٹیریا کے تحت, کرائٹیریا تو میں نے آپ کو بتا دیا 3 ہے. اب کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو ایک بندے کو وہاں سے سلیکٹ کریں گے. تو پبلک کے نمائندے یہ لوگ
یہ سارے بیٹھ کے اگر کر لیں ہماری معاونت تو اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ان کی طرف سے ہماری مدد ہے۔ کوٹاز پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں پرانی باتیں شاید ہوں یا ہر جگہ پہ اچھا برا ہوتا ہے، تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے خرچے نہیں ہیں جی، میں تنخواہ میری ٹھیک ٹھاک ہے، میرے بچے بھی پلتے ہیں اس سے، میری اپنی زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے، تو میرے خرچے نہیں ہیں۔ میرے خرچہ آپ کسی کو نہ دیں، نہ ہی میرے دفتر کے کوئی اور بندہ جو ہے اس کا زیادہ خرچہ ہے۔ تو تعاون کریں جس طرح ہمیں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو اچھائی میں تعاون کریں اور برائی کو بحیثیت مسلمان ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا سمجھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ایک مشکل ٹاسک ہے، یہ وہ اسائنمنٹ ہے جس پہ ڈی اوز ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں، ڈرنا ان کا بنتا بھی ہے، کیونکہ ہمارا ایک بھائی نواب علی صاحب اسی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ نظر ہوئے، تو مشکل کام ہے۔ منصیرہ کا ٹریک ریکارڈ بھی اس طرح کا نہیں ہے، یہاں پہ ایک اپائنٹمنٹ ہوئی تو ڈی او صاحب جو ہیں وہ ریموول ان کی ہوئی، ایک جگہ ہوئی تو وہ بیچارے ان کی انکوائری ہوئی، نیب میں وہ ابھی تک بھگتا رہے ہیں۔ تو مشکل کام ہے، لیکن ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ڈو دا رائٹ، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میرے دفتر کے کسی افسر کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جو بھی آپ ہمارے ناظرین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ پیغام آگے پہنچائیں، اور جو بھی اپلیکینٹ ہے اس کی اپائنٹمنٹ ہو یا نہ ہو، خدا را اپنے لیے جہنم نہ خریدیں، نہ کسی کو دیں رشوت اور نہ کسی سے لیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں سے مجھے اس ٹاسک میں کامیاب کرے، میرے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ مشکل کام ود ان اے پیریڈ آف 3 months انشاءاللہ ہم کریں گے، اگر کوئی لیٹیگیشن انوالو نہ ہوئی۔